بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ عظیم مہینہ ہے۔ اور یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں استعمال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو آپ لوگوں کے اوپر بہت بابرکت مہینہ سائے بغل ہونے والا ہے، بہت عظیم مہینہ، شہر مبارک شہر عظیم، بابرکت مہینہ، بہت عظیم مہینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی پہلے سے اس مہینے کے استقبال کرتے تھے، اور فرماتے تھے، جو مشہور ان کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے دے، خیر دے دے، اور ہمیں رمضان تک خیریت کے ساتھ پہنچائے۔ یعنی ایک انتظار کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد پھر اپنے آپ کو تکاتے تھے، خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور تمام صحابہ کو اس طرف متوجہ کرتے تھے۔ اور ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں، جتنے ہمارے اکابرین گزرے، ہمارے ائمہ گزرے، ان کی تاریخ آدمی دیکھتے تو کئی مہینوں سے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب فرمائے، رمضان نصیب فرمائے، اس لیے کہ نصیب والوں کو بابرکت مہینہ نصیب ہو جاتے، نصیب والوں کو نیکیوں کی موسم بہار اور اس طرح کی اچھے مواقع نصیب ہو جاتے، تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب کرے، یا اللہ یہ نصیب کرے۔ اور جب نصیب ہو کہ اس رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتے تھے اور رمضان اس کو نصیب ہو جاتی، پھر اس میں اتنے عبادت کرتے تھے، اتنے آپ کو تکاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار، صدقات، استغفار، اتنے زیادہ کہ اپنے آپ کو پوری طرح تکاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کئی مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ بھی قبول کرے ہم سے، اس لیے کہ ایک انسان نیک عمل کرے اور اللہ قبول نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو قبولیت ہے نا، کہ اللہ قبول کرے۔ اگر ایک آدمی رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے، پورا دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ قبول نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے وہ لوگ پھر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے عبادات کی ہے، ہم نے جو روزہ رکھنے کے اپنے توفیق دی ہے، یا اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ یہی اصل چیز ہے۔ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اب دیکھو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس رمضان میں موجود تھے، ابھی نہیں ہے بیچارے، وہ زمین کے نیچے، وہ مٹی کے نیچے ہے، کتنے مٹی اس کے اوپر ہے اور اس کے اندر وہ موجود ہے۔ اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ اگلے رمضان اس کو نصیب بھی ہو جاتے کہ نہیں۔ اس لیے اس رمضان کی جو مقاصد ہے وہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ ذکر کیا۔ صرف یہ منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھائے پیے نہیں، کچھ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی روزہ دار ہوتے، رب صائم، کئی روزہ دار ہے، لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ صرف بس اس نے منہ بند کیا، وہ اس کو پیاس اور بھوک کے علاوہ کچھ اس کو فائدہ نہیں ہے۔ ورب قائم، اور کئی قیام اللیل کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ اس کے لیے اس کڑے ہونے سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں مگر بے خوابی ہے صرف۔ اس سے صرف منہ بند کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بے خوابی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ اصل چیز ہے، بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، پوری امت سے خفا ہے۔ یہ جو اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں میں، بحیثیت امت ہم پریشانیوں میں، ہم مسائل کی گرداب میں، اور ہم ہر لحاظ سے دیکھو مہنگائی کی، ہر آدمی رونا روتے ہیں، جس کے پاس جتنے بھی پیسہ ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے، ہر آدمی کہتے ہیں فتنے،
ہر آدمی کہتے ہیں بد امنی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اور جتنے ہم اس دین سے دور جائیں گے، اس قرآن سے، اسلام سے اور ان مساجد سے ہم جتنی دور جائیں گے، ظاہر ہے ہم پریشانی ہی ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پیش نظر صبح اٹھتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کیسے دنیا کمائے، الا ماشاء اللہ اکثر لوگ حلال و حرام کو بھی تمیز نہیں کرتے کہ کسی طریقے سے بہت بینک بیلنس بڑھ جائے، کس طریقے سے دنیا آ جائے۔ تو جو آدمی دنیا کے لیے پریشان ہو، بس دنیا اس کی مطمع نظر ہو، اس کی مبلغ علم، اس کی دیکھو ڈگری ہو، سب کچھ کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ علم برائے دنیا ہو، اس کی صلاحیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، کسی کی خیرخواہی اور رحمدلی اور یہ چیزیں نہ ہو، تو پھر کیسے ہم خوش ہو جائیں گے؟ اس سے دنیا کی جو مثال ہے لوگ جو بیان کرتے کہ انسان کے سائے کے، اور دن کی مثال سورج کے۔ جو آدمی سورج کی طرف رخ کرتے ہیں تو سائے خود بخود پیچھے پیچھے جاگتے بھاگتے، اب جتنی تیزی کے ساتھ اسی سورج کی طرف جائیں گے تو سائے نے آپ کے پیچھے پیچھے آنا، آپ کو چھوڑنا نہیں اس نے۔ لیکن جو آدمی اپنے سائے کی طرف رخ کرے، سائے کو پکڑنا چاہتے ہیں اور سورج کی طرف پیچھا کرے، وہ جتنی تیزی کے ساتھ اس سائے کی طرف بھاگیں گے، سائے سے آگے نکلتے ہیں، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اس یہی مثال ہے۔ آج ہم نے دنیا کو مطمع نظر بنایا کہ کیسے کمائے، کیسے بینک بیلنس بڑھائے، کیسے جی اگر کسی اچھی سوسائٹی میں بنگلہ اور محل موجود ہے، اس کو کیسے بحریہ ٹاؤن میں لے جائے، کیسے اسلام آباد میں لے جائے۔ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں کیسے ایک محل بنائے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر مٹی ڈالتے اور ختم ہو جاتے۔ کامیاب آدمی وہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، اس کی گھریلو زندگی، اس کی خاندانی، اس کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے قرآن نے فی رسول اللہ کا، قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا تذکرہ نہیں کیا، عمرے کا تذکرہ نہیں کیا، نماز کا تذکرہ صرف نہیں کیا، اس کے صرف سخاوت اور صدقات کا تذکرہ نہیں کیا، گھر کا اور مہمانوں کے ساتھ تعلقات کا تذکرہ نہیں کیا۔ فی رسول اللہ فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے نمونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا مل جائے، میں کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، شکر، اور دوسرے دن کچھ نہ ہو، بھوکا رہ جاؤں اور میں صبر کروں۔ شکر اور صبر یہ دو کلمات ہیں، پوری زندگی کی خلاصہ یہی ہے۔ زندگی کی سکون اس پہ، اطمینان اس میں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ بہت کچھ ہے، بس یا اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اور کوئی چیز اگر نہیں ہے، کوئی چیز اگر نہیں ہے، کسی سے انسان محروم ہے تو انسان صبر کرے، اس پہ ممکن آپ کے لیے خیر نہ ہو۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں تم اللہ کا شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی معمول ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہر انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا، ہر انسان کو۔ آپ دیکھو اگر کسی کے پاس خیمہ بھی ہے نا، خیمہ، اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو، تو آپ دیکھو اس کے بدن میں کتنی نعمتیں ہیں، اس کا کوئی احساس کر سکتے؟ قرآن فرماتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کے نعمتوں کو گننا شروع کرے، گن نہیں سکتے۔ اور پھر قرآن فرماتے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ، دور نہ جاؤ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے درد دیکھتے نہیں کہ کتنے نعمتیں اللہ نے دی۔ آپ دیکھو ایک ہاتھ کتنے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ نہ ہو آپ اس سے پوچھے وہ کھانا کیسے کھاتے، وہ زندگی کی جو بے شمار معاملات کیسے کرتے۔ جس آدمی کے پاؤں نہ ہو آپ اس سے پوچھے وہ بیچارے کیسے، کتنی مشکل سے چلتے پھرتے ہیں۔ جس آدمی کے کان، یہ جو سننے کی جو قوت ہے یہ متاثر ہو، آپ دیکھو کتنے پریشان ہوتے۔ اس کی جیب میں ایک مشین ہوتے، جب آپ کوئی بات کرتے وہ کہتے صبر کرو صبر کرو، وہ مشین آن کرے اور پھر آپ کی بات سنے۔ اور اللہ نے یہ کان ہمیں فری میں دیے، کوئی اس کی بل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کی دی ہے، ایک نابینا سے پوچھے کہ آپ کو کیا چیز دو،
وہ کہتے ہیں بھائی کروڑوں روپے نہیں چاہیے، کوئی محل نہیں چاہیے، کوئی گھر نہیں چاہیے، مجھے کوئی کپڑے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس مجھے آنکھیں مل جائے۔ لیکن آنکھیں تو اللہ دیتے ہیں۔ دیکھو یہ کتنی یہ جو ہوا استعمال کرتے ہم، ہاں فری میں۔ دیکھو سعودی عرب کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بڑا شیخ تھا، اس کو بیمار ہو گئے، اسپتال لے گئے، اور ادھر اس کو جو وہ گیس لگایا، ہاں تو اس نے 3-4 گھنٹے ادھر تھے، جب جا رہے تھے تو اس کو کوئی 1000 کے حساب سے ریال بل بنا کے اس کو دے دیا۔ وہ روئے، اسپتال والے نے کہا کہ رونا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، رونا اس پہ نہیں ہو، میں اس پہ روتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے فری میں اتصال استعمال کیا، اور ابھی 6 گھنٹے میں اسپتال میں رہا اور میرے ساتھ اتنے آپ لوگوں نے بل بنایا۔ باقی کتنی نعمت ہے۔ آپ دیکھو یہ دل و دماغ، یہ جو دیوانے ہوتے ہیں نا، ہمارے طرح انسان ہے، ہمارے طرح اس کے پاؤں ہے، ہاتھ ہے، لیکن کسی کی قمیص نہیں ہوتے، کسی کی شلوار نہیں ہوتے، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوتے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے۔ یہ بے شمار نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بے شمار۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں کے شکر ادا کرنا، اور روزے کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کریں۔ ایک آدمی کو کبھی اگر پیاس نہیں لگا، بہترین قسم کے منی واٹر کے پانی اس کے پاس موجود ہے، جوس موجود ہے، گاڑی میں ان کے پاس بہترین قسم کے پانی موجود ہے، کبھی اس کو پیاس نہ لگے، گھر میں بہترین قسم کے موسم کے مطابق پیتے ہیں، تو اس کو کیسے احساس ہوئے پانی کتنے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ایک آدمی کبھی بھوک نہ لگے، کبھی اس کو بھوک کا احساس ہی نہ ہو، وہ کیسے محسوس کریں گے کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جس کے پاس کھانا نہیں ہے، ہاں، اور اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، اس کی شکر کیسے ادا کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر ایک مقصد ذکر کیا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے نعمتوں کی شکر ادا کرے۔ یہ بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر انسان سوچے اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دوسری مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے، ظاہری کی شکل صورت کا نام نہیں ہے۔ اسلام کو، شریعت کو ظاہری شکل مطلوب ہے، شریعت کے مطابق انسان کی ظاہری شکل ہونی چاہیے، لیکن اصل تقوی ادھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہونا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثًا، 3 بار اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی ادھر ہے۔ اور یہ تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو انسان کے تمام اعضاء پھر صحیح استعمال ہو جاتے ہیں۔ آنکھ صحیح استعمال ہو جاتے، کان صحیح استعمال ہو جاتے، زبان صحیح استعمال ہو جاتے، ہاتھ صحیح استعمال ہو جاتے، پاؤں صحیح استعمال ہو جاتے، ہر جگہ۔ اس سے کہ دل کے انسان کے اندر جو دل ہے، اس کی مثال پانی کے ٹینک کی طرح ہے۔ جس طرح اوپر پانی کی ٹینکی ہے، اس پانی کی ٹینکی کے اندر اگر صاف پانی ہو تو آپ کے کچن میں بھی پاک و صاف پانی، آپ کے واش روم میں بھی پاک و صاف پانی، آپ جہاں پر اس سے پیپ لگائیں گے پاک و صاف پانی جائیں گے۔ لیکن ادھر اگر گن ہو، ادھر آپ نے گن رکھا ہو تو نیچے جدھر آپ جائیں گے ادھر نیچے گندا پانی جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان فرمایا کہ حکمرانوں کی بھی ایسی مثال ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حکمران ہو، اچھا نیک آدمی ہو، تو اس کے ذریعے سے خیر ہی نیچے پہنچے۔ لیکن اگر ادھر گن موجود ہو اسلام آباد کے اندر، تو آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، آپ کی ریڈیو کے ذریعے سے، آپ کے اخبارات کے ذریعے سے، آپ کے رسائل کے ذریعے سے نیچے گن ہی۔ صبح جب آپ اسٹال پہ جائیں گے اخبار دیکھیں گے گن ہی ہوگا، وہ تمام گندہ تصاویر، گندہ چیزیں۔ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ اور ٹیلی ویژن آن کریں گے تو گن ہی آپ دیکھیں گے۔ کتنی بے حیائی ہے آج کل، لوگ ویسے عادی ہو گئے۔ پھر لوگ کہتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر بے حیائی ہے، فلان چیز کے اوپر یہ چیز ہے، لیکن ابھی وہ مزاج ہمارے تبدیل ہو گئے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی جگہ کسی گھر میں کوئی بہو گئی تو اس نے دیکھ گھر بہت گندا ہے، ہاں، تو وہ کئی دن جو ہے ماسک لگاتی تھی اور یا ناک کے ساتھ کسی چیز کو باندھتی تھی کہ بہت زیادہ بدبوئی ہے۔ کچھ وقت بعد وہ عادی ہو گئی اسی گن کے ساتھ۔
اور اس نے پھر کہنا شروع کیا کہ دیکھو میرے آنے کی وجہ سے گھر کے وہ بدبوئی ختم ہو گئی. بدبوئی اسی طرح تھی لیکن وہ عادی ہو گئی. آج ہم بھی عادی ہو گئے، ایک حکومت سے دوسری زیادہ ظالم، اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ. لوگ خاموشی کے ساتھ اور بہائی اور خرابیاں فتنے. اب دیکھیں روز کتنے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے اصل چیز جو ہے نا یہ گن اس کے ذریعے سے نیچ پہنچ جاتے ہیں. انسانی ذہن بھی اس طرح ہے. تقویٰ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کی تمام چیزیں پاک و صاف ہو جائے. اس کے معاملات، اصل چیز معاملات ہے، اصل تقویٰ معاملات ہے. یہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ الا تصنف فی الزہد، تم تقویٰ میں کوئی کتاب نہیں لکھتے؟ اس نے کہا کہ صنف تو فی المعاملات، میں نے معاملات پہ کتاب لکھ دی. یعنی ایک انسان اگر اس کے معاملات صحیح نہ ہو، اس کی معاشرتی زندگی صحیح نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اذکار کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرائض تو پڑھنے چاہیے لیکن زیر تہجد، زیادہ اپنے آپ کو متقی پیش کرنا، اور اس کے معاملات صحیح نہ ہو، سودی کاروبار کرتے، حرام کاروبار کرتے. اس لیے اس روزے کا جو مقصد قرآن نے ذکر کیا کہ لعلکم تتقون، کہ آپ پہ تقویٰ پیدا ہو جائے. اور یہ تقویٰ اس طرح نہ ہو کہ صرف رمضان کے اندر ہو، بلکہ آگے 11 مہینوں میں انسان کو پاک و صاف و خوبصورت زندگی اس شریعت کے مطابق ہو. اور پھر صرف آگے اس میں بھی نہیں، موت تک انسان کوشش کرے اس کے پاک و صاف اور خوبصورت زندگی ہو. دیکھو رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمتوں کو بھیجتے ہیں، برکتوں کو. ہر گھر میں دیکھو آپ، افطاری میں، سحری میں، کسی جگہ بھی جائے، کسی پہاڑ میں بھی اب جائے، کسی دیہات میں بھی اب جائے تو افطاری میں کتنے قسم کھانے ہوتے ہیں اور سحری میں کتنے قسم کی چیزیں ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہم چاند نظر آ جائے اور ہم مسجدوں کو چھوڑتے، ہم حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑتے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، وہ ساری چیز چھوڑتے ہیں، تو پھر وہی بینک بیلنس ہے، وہی تنخواہ ہوتی ہے، وہی گھر ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی آمدن ہے، لیکن پھر وہ نعمتیں نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنے اللہ کے قریب ہو، شریعت کے قریب ہو، اللہ کی نعمتیں آ جاتی. اور دیکھو پرانے زمانے میں برکت اس وجہ سے بھی تھی کہ آپ کی جگہ سے کوئی چیز خریدتے تھے تو اس نے آپ کو 2 کلو 3 کلو کچھ چیز خریدنا چاہتے، وہ خرید کے آپ نے لے لیا، اوپر سے وہ اضافی بھی کچھ ڈالتے ہیں برکت. اس وجہ سے واقعی اللہ برکت دیتے تھے. آج کل اس طرح نہیں ہے. آپ کوئی چیز خریدتے تو وہ کوشش کرتے کم دے، کہتے یہ بہت مہنگائی ہے. مہنگائی اس وجہ سے ہے نا کہ آپ نے وہ برکت ختم کیا. اگر لوگ کھلی دل کے ساتھ، شہادت دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، وہی فیاضی جو اللہ کے نبی نے کہ اسے تر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت وسیع دربار. اسی طرح قرآن نے جو مقصد ذکر کیا روزے کے خلاف کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی کبریائی. صرف مسجد کے اندر اللہ اکبر کے اعلان نہ ہو، ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے، شریعت ہے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیثوں میں ذکر کیا، فرمایا کہ اس رمضان کی جو روزے ہیں وہ فرض ہے، لیکن افسوس ہے کتنے لوگ جو روزے نہیں رکھتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہوٹلوں کو کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پینے کے جوس کے دکانوں کو کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور خود بھی پی رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ بریانی کے دیکھ لے کے فروخت کرتے. 2-3 رمضان سے میں ان کے پاس جاتا ہوں، خدا کے بندے کام نہ کرو، یہ حرام ہے. وہ کہتے مولوی سے کیسے حرام ہے؟ اپنے گھر سے چاول بنا کے فروخت کرتا ہوں. میں کہا خدا کے بندے رمضان کے اندر. اور پھر میں نے اس کا معلوم کیا، میں نے کہا میں کس سے کہہ دیتا ہوں آپ کی تعاون کرے، لیکن میں نے معلوم کیا تو اس کی صرف میو بھی، اس کی بچی بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے بہت مہنگائی ہے. میں نے کہا بھائی جب تم یہ حرام کام کرتے ہیں، لوگوں کی روزی خراب کرتے ہیں، تم حرام کھلانے کے باعث بن جاتے ہیں، تو تم کبھی یہ تصور نہ کرو کہ آپ کوئی خیر کے مالک بن جائیں گے. اس لیے روزے فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیامہ فریضہ، اس کو روزے فرض ہے. وقیام لیلہ تطوع، اور اس کی جو رات کے تراویح ہے یہ نفلی نماز ہے، سنت ہے، اور یہ بہت اہمیت کے ساتھ اللہ صحابہ کرام ادا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے کے اندر کوئی بھی خیر کے کام کرے، کان کمن ادى فریضہ، گویا کہ اس نے عام حالات میں فرض کام کیا ہو.
کوئی بھی آپ سنت کرے، کوئی بھی آپ نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ فرض کے اجر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ومن تقرب فی، جو آدمی اس میں کوئی فرض ادا کرے، کان کمن ادی 70 فریضۃ، گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیا ہو۔ اور فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان کے پاس کھانا سب کچھ موجود نہیں کھاتے، تنہائی میں پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے، حلال کی اس کی بیوی ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کے پاس نہیں جاتے۔ تو یہ جب یہ اس مہینے کے اندر یہ کرتے تو آگے غیر مہینوں میں کیسے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان ہمدردی کرے، خود جو کچھ کھاتے اور ان کو بلائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس فکر مند ہو، اس کے لیے دعائیں ہو، اس کا احساس دل میں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ بھی اس وجہ سے چونکہ وہ دیتے ہیں تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر من فطر فیہ صائما، جو آدمی اس پہ کسی روزدار کے روزے افطار کرے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو آدمی کسی کے روزے افطار کرے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی ایسے نہیں ہے جو لوگوں کی روزے افطار کروائے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھ کتنی آسان بات ہے کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ اجر ہر اس آدمی کو دیتے کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن، کہ جو آدمی کسی کے روزہ افطار کروائے دودھ کی گونڈ کے ذریعے سے یا لسی کی گونڈ کے ذریعے سے، او علی شربۃ، یا پانی کی ایک گونڈ کے ذریعے سے، اور یا فرمایا کہ او علی تمرۃ، یا کسی کھجور کے تمرہ، یعنی تمرۃ میں تنویر جو ہے وہ تنکیر کی رہے کہ کوئی بھی معمولی قسم کھجور بھی کسی کو دے اور آپ کی کھجور کے ذریعے سے کوئی روزہ افطار کرے، آپ کے لیے بھی اجر ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ومن اشبع صائما، جو کسی روزہ دار کو مکمل اس کو پوری طرح کھلائے، وہ آپ کے کھانے سے مکمل وہ افطار کرے اور مکمل جو ہے وہ کھائے، تو فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جو آدمی کسی کو مکمل روزہ افطار کروائے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حوضی، اور فرمایا کہ لا یظمأ ابدا، پھر جنت پہ داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگی۔ دیکھ کتنی آسان بات ہے۔ اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں فیاض ہونا چاہیے۔ آدمی خود کیا کریں گے کہ ہمارے دسترخوان پہ تو سینکڑوں قسم کی چیزیں ہو اور پڑوسیوں کے پاس کچھ نہ ہو اور لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے معاشروں میں خیر غالب ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ مسجدوں میں دسترخوان لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اسپتالوں کے باہر دسترخوان لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ چوک اور چوراہوں کے اوپر دسترخوان لگاتے اور کھلاتے، اور یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ گھر میں کوئی چیز کبھی نہیں ہے، مہمان آ گیا تو مسجد میں اعلان کرتے کوئی ہے جو اس میں مہمان کو کھانا کھلائے، کوئی صحابی اس گھر لے جاتے۔ ایک صحابی ایک مہمان اللہ کے نبی کے مہمان گھر لے جاتے، گھر میں خود کچھ نہیں ہے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے، بیوی نے کہا نہیں، بس اتنے ہے کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، بس اس کو مہمان کے سامنے حاضر کرو اور کسی طریقے سے چراغ بند ہو جائے تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہے اور خود بھوکی رہے اور مہمان کو کھلائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عام حالات میں سخاوت فرماتے تھے، لوگ آتے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی چیز چاہیے، ایک دیہاتی آ گیا اور کہا اللہ کے نبی کوئی چیز، کوئی بکری دے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا ریوڑ لے جاؤ، پوری بکریوں کے ریوڑ 100-200 بکری کہا لے جاؤ۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ ریوڑ مجھے دے رہے۔ جب اس کو حوالہ کیا، وہ اپنے علاقے میں گیا اور کہا اللہ کے بندو ایمان لاؤ، ان محمد لا یخشی الفقر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے، ایمان لاؤ۔ لیکن رمضان میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہے،
تیز ہواؤں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ تو اس لیے میں صاحب ثروت لوگ، ہم سب کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے، ہم کسی اور کے انتظار نہ کریں کہ اور ہمارے گھر میں دے، نہیں، ہماری جیب میں جو کچھ ہے یہ بہت کچھ ہے الحمدللہ، اس سے نکالو۔ آپ کے گھر میں اگر دال بن جاتے ہیں، دال پڑوسیوں کو دو، تقسیم کرو مختلف لوگوں میں، ساگ بن جاتے ہیں ساگ دو، پکوڑے اور سموسے گھر میں بن جاتے ہیں، کھجور آپ گھر میں، آپ کے گھر میں جو کچھ ہے اور گھروں میں دے دو، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو اور برکت دیں گے۔ اس لیے کہ سخاوت سے، انفاق سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر روز اس روئی زمین کے اوپر 2 فرشتے تشریف لاتے، ایک فرشتہ اعلان کرتے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو منفق ہے، جو خرچ کرتے اس کو اور دے دو، بدلے دے دو، دوسرے فرشتے کو آمین کہتے۔ پھر دوسرے فرشتہ اعلان کرتے، دعا کرتے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو ممسک ہے، جس نے ہاتھ روک دیا اس کے مال کو تلف کرو، مال ہلاک کرو، اور دوسرے فرشتے کو آمین کہتے۔ دیکھو، اور قرآن میں آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو کچھ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے اللہ اور آپ کو دیں گے، اللہ اور دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اس میں ہم قیام اللیل بھی کریں، ابھی آگے خیر عشرہ ہے، اس میں اعتکاف، کوشش کریں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، پتہ نہیں پھر زندگی ملتے کہ نہیں۔ یہ 10 دن آپ اللہ کے ساتھ مناجات کریں گے۔ اعتکاف کی جو اجر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ایک دن کی فرمایا، جو آدمی ایک دن اعتکاف کرے تو گویا کہ 3 خندق اس کو جہنم کے درمیان بن جاتا ہے، اور ایک خندق کا اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو یہ گویا کہ جہنم سے بہت دور جاتے انسان۔ یہ جو معتکف ہوتے ہیں گویا کہ جرگہ ہے، جرگہ، اور پوری خاندان اور پورے محلے کی طرف سے اللہ کے سامنے جرگہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے، اس لیے طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو اعتکاف ہے وہ تو ویسے دیکھ سکتے ہیں، اس کو لیے تو اللہ نے موقع دیا ہوتے سے مسجد میں، لیکن جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پر بھی ہوا بیٹھے۔ اب یہ جو پہلے مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عتق من النار کا مہینہ ہے، یہ تب ہے کہ انسان کے پوری طرح اس کی روزہ ہو۔ پوری دنیا کے دیکھو مسلمانوں کی جو حالت ہے، آج جو 18 رمضان ہے اور کل 7 رمضان کو یوم بدر ہے، مشہور واقعہ ہے بدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تھے کہ ادھر جو ہے بدر کا واقعہ ہوا۔ کچھ نہیں ہے، پاؤں کے اوپر چپل بھی نہیں ہے، بدن میں کپڑے نہیں ہے، اسلحے نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، اور سواریاں نہیں ہے، اور 313 ہے، اور 1000 کے مقابلے میں نکلے، اور اللہ نے ایسے فتح دیا کہ وہ جو تکبر کے ساتھ آئے تھے، قرآن اس کا نقشہ پیش کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، بطر کے ساتھ، فخر کے ساتھ آئے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ 70 لوگ اس کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار، 70 لوگ ان کے مسلمانوں کے ہاتھ میں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی ہو گئے، اور اسلام کا ایک سکہ اللہ نے بٹا دیا۔ آج 18 رمضان ہے، آج کے دن خالد بن ولید کی وفات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید اس نوجوان کا نام ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جب وہ مسلمان نہیں تھے، اس کے ڈکشنری میں شکست نام کی کوئی لفظ نہیں ہے۔ جہاں وہ گیا ہے فتح کے ساتھ، دیکھو غزوہ احد کے موقع پہ جو مسلمانوں کو شکست دیا، مسلمانوں کو فتح شکست سے تبدیل کیا، وہ خالد بن ولید تھے۔ مسلمان تو یہ سمجھے کہ کافر بھاگے، لیکن دور سے خالد بن ولید نے ادھر سے واپس آ کے اور احد کی پہاڑی جبل رمات کے اوپر جو لوگ بیٹھے تھے اس کو شہید کیا اور نیچے حملہ کیا، اور وہ فتح شکست سے تبدیل کیا۔ اور اس طرح خالد بن ولید جب اسلام لائے تو جس معرکے میں خالد بن ولید گیا ہے اللہ نے فتح دیا۔ غزوہ موتہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے عبداللہ بن رواحہ آپ کے جو ہے امیر ہے، اور آپ کے جو ہے حضرت جعفر آپ کے امیر ہے، اسامہ بن زید یہ شہید ہو جائے، پھر جس کو تم امیر بناتے، ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنبی میں بیٹھے تھے، وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو امیر بنائے بھی اللہ فتح دیں گے، اور اللہ نے فتح دے دی۔
اس سے خالد بن ولید نے جو پیغام دیا، اس کے جو الفاظ ہیں جب وہ مر رہے ہیں، دیکھو بدن کے اوپر کوئی ایک بالش کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اپنی بستر کے اوپر مر رہے، اس نے آخری ایک لفظ سے ادا کیے کہ فلاں نامت اعین الجبناء، بزدل لوگوں کی آنکھ کے نیچے نہ ہو، وہ آنکھ کی اٹھا کے دیکھو کہ موت جو ہے، موت اور زندگی جہاں مقرر ہو آ جاتے۔ آج پوری دنیا کے مسلم حکمران جو موت سے ڈر رہے، جو مقابلوں سے ڈرتے، کتنے افسوس کے بات ہے، افسوس نہیں رونے کے بات ہے کہ امریکہ تو ادھر سے آ جائے اور اسرائیل کو تبکی دے رہے اور بیڑا لا کے اور مسلمانوں کو اور بیت المقدس اور اس کے بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، سب کو شہید کرنے کے لیے ادھر موجود ہے، اور اس کی نسل کشی کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس نے دیکھو بعض باتیں کہنے قابل بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوجیوں کی جو وردی ہے، اب دیکھو اس کے اوپر جو وردی ہے، اس کے وردی کے اوپر ایک تصویر ہے، اس کے اوپر ایک عورت کی تصویر ہے، اس عورت کے پیٹ نکلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ تم ایک گولی مارو اور 2 قتل کرو، ایک گولی مارو 2 قتل کرو، یعنی اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب اس عورت کو تم قتل کرو گے تو یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ ایسے انسانیت سے عاری لوگ ہیں، اور ہماری مسلم دنیا کے حکمران، فوجی جرنیل پتہ نہیں کدھر سوئے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے؟ اس زندگی کی کوئی مقصد ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، خاص کر عرب شہزادوں کے اوپر بہت افسوس کی بات ہے، اس طرح عیاشیوں میں مصروف ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ اسی طرح یہودیوں کے ساتھ اس کے ڈانس کی ویڈیوز موجود ہے، اسی طرح ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے قریب بیت المقدس جو مسلمان قبلہ والے اس کی کیا صورت ہے۔ اس لیے مسلم حکمران، میں ان سے کہتا ہوں کہ کل اپنی بستر کے اوپر ریڑھیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے تو آج غیرت دکھائے۔ آج اگر تم نے بیت المقدس کے اوپر یہ مسلمانوں قبلہ اول کے لیے تم نے کردار ادا نہیں کیا تو تاریخ تمہیں ان غداروں کے نام سے یاد کرے گی جس طرح دیگر غداروں کو یاد کیا۔ تم پوری امت مسلمہ کے ساتھ غداری ہے، دھوکہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ امریکہ اس کے بیڑے ادھر موجود ہے، اس لیے میں اس کی جو بھی کچھ ہے، لیکن بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سروزی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر دعا میں بیت المقدس کو، مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ضرور یاد کریں۔ ہمارے جیب میں جو کچھ ہے اس میں ان مسلمانوں کے لیے جہاں کوئی فنڈ جمع ہو جاتے، کوئی حصہ، ہم اس میں کچھ نہ کچھ سے ڈالو۔ انشاءاللہ بہت سارے رفاہی ادارے موجود ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کارکن ادھر موجود ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کے مختلف جس مت پہ آپ دیں ادھر پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو ان کو دعاؤں میں یاد کرنی چاہیے، دوسری ان مسلمان